حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا، تو راستے میں ایک درخت آیا، پت جھڑ کا موسم تھا، تو ایک شاخ تھی جس پر زرد پتے تھے۔ اس خشک شاخ کو حضرت سلمان فارسی نے پکڑا اور جنبش دی، جتنے پتے تھے گر گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں اے ابو عثمان کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، سفر کا عالم تھا، راستے میں ایسے ہی ایک درخت آیا، تو حضور نے اس کی شاخ پکڑی اور اس کو جنبش دی، جو زرد پتے تھے وہ گر گئے۔ تو میں اس منظر کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن حضور نے کہا کہ تم نے یہ مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا ان المسلم اذا تودع فاحسن الوضوء، بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس سے خطائیں یوں جھڑ جاتی ہیں جس طرح شاخ سے پتے گر گئے۔ اللہ اکبر، کوئی ایک پتا بھی نہیں بچا، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جھٹکا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی، تھوڑی سی جنبش دی اور سارے پتے گر گئے۔ تو کہا اس کے بدن سے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں اور اس کا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح شاخ ان پتوں سے خالی ہو گئی۔ تو جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ ستھرا ہو جاتا ہے، بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے بدن لتھڑے ہوں گناہوں سے تو کچھ گناہ تو وضو سے ہی نکل گئے، اور نماز سے بقیہ گناہ جاتے رہے تو نماز پڑھنے کے بعد بندہ کتنا ستھرا ہو کے گھر لوٹے گا۔ نماز نور دیتی ہے، یہ چہرے کی چمک ہے، یہ دنیا میں بھی اجالا ہے تمہارے لیے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی روشنی کا چراغ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ تو اس لیے 5 گانا نماز شعار زندگی بنانے والے اس دنیا میں خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نماز کے لیے بے چین رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال حبشی جو کہ حضور کے مؤذن ہیں، ان کو حضور سے جو حکم ملتا اس حکم نامے کے خوبصورت الفاظ دیکھیے۔ حضور فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ اور وہ سمجھتے اس کا مطلب کیا ہے، اذان پکارنی ہے اور نماز کا وقت آئے اور حضور مصلی پہ کھڑے ہوں اور حضور کے دل کو قرار پہنچے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان بچے کو یاد ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی گئی۔ تو یہ نماز کے ساتھ حضور کا رشتہ ہے، نماز کے ساتھ حضور علیہ السلام کا تعلق قلب ہے، اور وہ محبت اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی فراواں ہے کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہی اس لیے پہنچتی ہے۔ تو نماز کے ساتھ محبت، نماز کی ادائیگی کے لیے کوشش، نماز کے لیے مسجد کی حاضری، گھروں کے اندر نمازوں کا ادا کرنا، نماز کے لیے دن کے اجالے، نماز کے لیے رات کی تنہائیاں، نماز کے لیے تہجد کے سجدے، فرض اور نفل نمازیں، سنن اور مستحبات کے لیے دن رات کوشش، یہ اہل ایمان کا طریقہ اور انداز رہا، اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نماز قائم نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ طریقہ مشرکین ہے۔ اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ تمہاری مشابہت اچھی تو نہیں لگتی، اس لیے تمہیں تو 5 گانا نماز ادا کرنا ہوگی۔ تو اہل ایمان کا اسلوب زندگی یہی ہونا چاہیے کہ وہ 5 گانا نماز کے ذریعے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں، نماز میں راحت پائیں، نماز میں قرار جاں اور تسکین قلب تلاش کریں، اور یقیناً نماز قلب کی، روح کی تسکین کا سبب ہے۔